اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 92 سے تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 92 سے وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، اور کسی مومن کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کر دے مگر غلطی سے۔ ایک صحابی رسول تھا، جب وہ مکہ میں تھا تو ایک شخص ابو جہل کے ساتھ مل کر اس پر تشدد کیا کرتا تھا، ظلم کیا کرتا تھا۔ ہجرت ہو گئی، جب ہجرت ہوئی تو اس شخص نے بھی جو تشدد کرتا تھا اس دوسرے مسلمان پر، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا، لیکن اس پہلے کو پتہ نہیں تھا۔ یہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہا تھا رسول اللہ کے پاس جانے کے لیے، راستے میں کہیں اس نے دیکھ لیا، یہی زمانہ جنگ تھا، تو اس نے اسے قتل کر دیا۔
جب قتل کر دیا تو اس کو بعد میں پتا چلا کہ یہ تو اسلام قبول کر کے ہجرت کر کے جا رہا ہے، تو اس نے جا کے رسول اللہ کو پھر معاملے کی اطلاع دی، تو یہ آیات اتری کہ جس میں اگر کوئی مومن خطا سے کسی مومن کو قتل کر دے تو پھر اس کا کفارہ اور وہ چیزیں کیا ہوں، اور اگر جان بوجھ کے مارے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے۔ خاص طور پہ جو کرائے کے قاتل ہوتے ہیں آج کل عام ہو گئے، چند روپوں کے لیے قتل کر دیتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مثلا کراچی میں مجھے بتایا جا رہا تھا کہ پہلے بھی تھوڑا بہت معلوم تھا، ماہ رمضان میں ڈکیتیوں کی وارداتیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ عجیب ہے کہ بعض موقعوں پر سڑکیں ویران ہوتی ہیں، یا سحری کے ٹائم مثال کے طور پہ بعض لوگ وارداتیں کرتے ہیں ماہ رمضان میں۔ تو یہ آیات انشاءاللہ توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ کسی مومن کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کر دے مگر غلطی سے، خطا ہو، اسے پتہ نہ چلے۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، اور جو شخص کسی مومن کو خطا سے، غلطی سے قتل کر دے، وہ ایک مومن غلام کو آزاد کر اور مقتول کے ورثاء کو دیت ادا کر، خون بہا کہتے ہیں اس کو، غلام آزاد کرے، مقتول کے ورثاء کو خون بہا ادا کرے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دے، وہ خود معاف کر دے، اس وجہ سے کہ اس کی غلطی نہیں ہے، اس نے خطا سے، اگر وہ معاف نہ کرے تو اس کو دیت بھی دینی پڑے۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اب اوور آل احکامات بیان کیجئے۔ اگر وہ کسی ایسی قوم سے ہو کہ جو تمہاری دشمن ہے، تمہاری دشمنی ہے ان کے ساتھ، لیکن ہو مومن، اور اس کو خطا سے مار بیٹھو، جان بوجھ کے نہیں، خطا سے مار بیٹھو، البتہ یاد رکھیے اگر دو مسلمانوں کی آپس میں ایک نے دوسرے پہ چڑھائی کی ہوئی ہے، وہاں پہ تو مارنے میں کوئی وہ مسئلہ نہیں، وہاں پہ یہ نہیں چونکہ مومن بھائی آ رہا ہے کہتا گولی مار دے، مجھے کچھ بھی نہیں کرنا، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، اسلام ایسا نہیں کہتا، بلکہ وہاں پہ اسلام نے حکم بیان کر دیا ہوا ہے کہ اگر ایک مسلمانوں کا گروہ دوسرے پر چڑھ دوڑے تو جس نے زیادتی کی ہے تم سب اس سے قتال کرو جب تک کہ اللہ کے حکم کے آگے سر نہیں جھکا، سب احکامات اپنی جگہ پر بیان شدہ۔ یہ خطا سے مارنے کی بات ہو رہی ہے، غلطی سے اگر ہو جائے۔ اگر ایسی قوم سے ہو کہ وہ تمہاری، اگر وہ مقتول تمہاری دشمن قوم سے تھا لیکن مومن تھا، اب قتل کرنے والا کیا کرے گا؟ ایک مومن غلام آزاد کرے، دیت نہیں دے گا، دیت نہیں دے گا۔ البتہ ان سب کی تفصیلات فقہی کتابوں میں موجود ہیں۔ اور اگر وہ مقتول ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتا تھا جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ تھا، تمہارا معاہدہ تم نے معاہدہ کیا ہو، تو اس کے ورثاء کو خون بہا دیا جائے اور ایک غلام آزاد کیا جائے۔ بس صرف اگر دشمنی والی قوم تھی اس صورت میں دیت نہیں ہے لیکن غلام کو آزاد کرے گا، اور باقی دونوں صورتوں میں اگر اس قوم کے ساتھ معاہدہ تھا جنگ بندی کا، پھر خطا سے ان کا بندہ مارا گیا، اب جو قاتل ہے وہ مقتول کہ ورثاء کو دیت بھی دے گا اور ایک غلام بھی آزاد کرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جس سے غلام میسر نہ ہو وہ 2 ماہ مسلسل روزے رکھے، یہ اللہ کی طرف سے توبہ ہے، اس کو توبہ کرنے کے لیے وہ 2 ماہ روزہ رکھے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ بہت علم رکھنے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ اب جو جان بوجھ کے کسی مومن کو مار ڈالے، اور یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ جس کو مار دو کہو یہ کون سا مومن تھا میں جانتا ہوں، نہ، یہ حکم ظاہر ہے، توجہ فرما رہے ہیں، یہ حکم ظاہر ہے، ورنہ کہیں گے جناب کہ دوسرے مسلک والا تو مومن ہی نہیں ہوتا، یہ ہماری میڈ ان چائنا ڈیفینیشنز نہیں ہے، توجہ فرما رہے ہیں، وہ جو بھی مسلمان ہے وہ مومن ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا، رسول اللہ پر ایمان رکھنے والا، ٹھیک ہے نا، وہ مومن ہے۔ یہ 2 شہادتیں جو پڑھتا ہے
یہ اس میں شیعہ علماء سوائے جو اللہ رسول سے بھی زیادہ مسلمان ہو جاتے ہیں ان کی بات الگ ہے، ٹھیک ہے نا، اور حضرت علی سے بھی زیادہ کوئی شیعہ ہو جائے تو اس کی بات الگ ہے، لیکن جو حکم ہے وہ ظاہر کا حکم ہے، اس معاملے میں ظاہر پہ حکم لگایا جائے، ورنہ تو اب فرقہ واریت کی کینچی نے اور اس کے زہر نے ہر چیز کی شکل بدل دی، اسلام کے احکام کو مسخ کر کے رکھ دیا اس فرقہ واریت نے۔ پہلے بندے کو کافر بناؤ، دوسرے فرقے والے کو، دوسرے مسلک والے کو، پھر اس کی جان مال ناموس وہ سب تم پہ حلال ہے۔ کچھ جانور یہ حرکتیں کرنے کے لیے دوسرے مسالک کے بارے میں اس قسم کی باتیں گھڑ لیتے ہیں اور ایسی درندگی کرتے ہیں کہ جس کا یہاں پہ ذکر کرنا بھی مناسب نہیں۔ ہر فرقے میں، ہر مسلک میں ایسے جانور پائے جاتے ہیں کہ جن کو کچھ گمراہ کرنے والے یہ گمراہ کر دیتے ہیں، تم دین کی خدمت، دین کی خدمت ہے، باقی یہ حلال ہے تم پر، حلال ہے تم پر، جو مرضی کرو ان کے ساتھ۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو شخص کسی مومن کو عمدن عمد کہتے ہیں ارادے کو، جان بوجھ کر، قصدن، جو کسی مومن کو عمدن قتل کر دے، فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کی جزا جہنم، خالدن فیہا، یہ نہیں کہ واپس آ جائے گا یہودیوں والا عقیدہ، نہ، یہاں پہ تو اللہ کلیئر کر رہا ہے کہ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا اس کی جہاں جہنم میں، خالدن فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ اس پر غضبناک ہے، وَلَعَنَهُ، اور اللہ نے اس پہ لعنت کی ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے عظیم عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قرآن مجید میں کسی گناہ کی سزا اس طرح بیان نہیں ہوئی، اتنی شدت کے ساتھ، اتنے الفاظ بولے گئے، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے مار دیا اس کی جزا جہنم ہے، ہمیشہ رہے گا، اللہ اس پر غضبناک ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ۔ اے ایمان والو، جب تم راہ خدا میں نکلو، یعنی جہاد کرنے کے لیے نکلو، تو تحقیق کر لیا کرو، فتبینوا، یہ تبین وہی جو جیسے آیات بینات ہوتی ہے، واضح کر لیا کرو بات کو، تحقیق کر لیا کرو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اور جو تمہیں سلام کرے، کہے السلام علیکم، اس کو نہ کہو تو نہیں ہے مسلمان، تو مومن نہیں ہے۔ کیوں؟ تبتغون عرض الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے۔ یہ کیٹیگری بھی تھی مسلمانوں میں، کچھ کیا کرتے تھے، گئے، اب دیکھا ان کے مال پہ نظر پڑ گئی، اور ایک کا تو واقعہ یہاں تک ہے، اس آیت کا شان نزول وہ نہیں ہے لیکن تاریخ واقعہ ملتا ہے، ایک تھا وہ بھی مسلمان ہی تھا، اس کو جہاد کے لیے بھیجا گیا، اور اس نے ایک قبیلہ تھا، اس کا جو سردار تھا اس کی بیوی پہ وہ عاشق ہو گیا، اور اس کی بیوی کو حاصل کرنے کے لیے اس نے ان کو قتل کر دیا، اور قتل کر دیا اور انتظار بھی نہیں کیا پھر عدت کا، اسی رات اس سے نکاح کر لیا۔ اس قسم کے بھی بعض دفعہ مجاہدین ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بدماشی کی تسکین کے لیے کہتے جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں۔ آج بھی آپ کو کئی مجاہد ایسے مل جائیں گے جو فی سبیل اللہ جہاد کے لیے بھتہ کھاتے ہیں، اور عوام کو پتہ ہے کہ اس کو نہ دیا تو یہ اٹھا لے گا ہمیں، یا ہمیں قتل کروا دے گا، یا فلان کر دے گا۔ اور یہ میں ان کی بات کروں گا کہ جو دین کے نام پہ یہ کام کرے، دینی لیڈر ہوتے ہیں، لیکن اپنے وسائل پیدا کرنے کے لیے لوگوں سے زبردستی مال بٹورنا، لوگوں کے مال اٹھا لینا، کہتے ہیں اللہ کے راستے میں جہاد میں سب جائے۔ جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک انٹرویو میں ایک صاحب نے کہا تھا ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، اسلام کی تعلیمات بتا رہے ہیں،
ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. یہ سارا قرآن بھرا ہوا ہے کہ وار میں کیا جائز ہے اور کیا جائز نہیں. اے ایمان والو جب تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو تو تحقیق سے کام لیا کرو, اور جو شخص تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہے, دنیا کے مفاد کو چاہتے ہو, جبکہ اللہ کے پاس بہت سارے مال غنیمت ہے. فعند اللہ مغانم کثیرہ, اللہ سے اللہ والی مال غنیمت پہ نظر رکھو. ادھر اللہ سے ڈرو, کسی کو بلا وجہ مار دو تم, وہ کہے میں تو مسلمان ہوں, تمہیں سلام کرے, تم کو نہیں 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 تو مسلمان نہیں ہے. اور یہ واقعہ مشہور ہے, ایک واقعہ میں بیان کروں آپ کو, صحیح بخاری کے اندر بھی یہ موجود ہے. اسامہ بن زید, اسامہ بن زید کون ہے؟ زید ابن حارثہ کے بیٹے, جس کو سپہ سالار بنایا تھا رسول اللہ نے اپنے آخری ایام میں, اور وہ لشکر پھر نہیں جا سکا تھا بعض وجوہات کی بنا پر, لوگ نہیں جا رہے تھے. آپ توجہ فرمائیں, یہ اسامہ بن زید جو ہے یہ کسی مہم پہ بھیجا گیا, اور ایک شخص نے کلمہ پڑھا, انہوں نے قتل کر دیا. واپس آ کے جب رسول اللہ کو رپورٹ دی, رسول اللہ نے کہا بھی تم نے کیوں مارا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا. تو بعض روایت میں ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کس لیے پڑھ رہا؟ یہ بتا رہا کہ یہ بڑا شدید معاملہ. انہوں نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ وہ بچنے کے لیے پڑھ رہا تھا. اللہ کے نبی نے کہا کہ تو نے کلمہ پڑھنے کے بعد مارا اس کو. یہ پھر کہ بچنے کے لیے پڑھ رہا تھا, تو نے کلمہ پڑھنے کے بعد مارا. اتنا تکرار کیا کہ یہ اسامہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں حسرت پیدا ہوئی کہ کاش میں نے آج اسلام قبول کیا ہوتا تاکہ یہ جرم میرے کھاتے میں نہ پڑے. اسلام قبول کرنے والے کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے. یعنی رسول اللہ کے انداز سے مجھ پر یہ ہو گیا کہ میں نے اتنا بڑا جرم کر دیا ہے کہ جس کے اثرات سے میں بچوں گا نہیں. کاش میں نے آج اسلام قبول کیا ہوتا اور یہ جرم میں نے عہد جہالت میں کیا ہوتا تاکہ میرا معاف ہو جائے. آج کل کلمہ پڑھنے والے بڑے, بلکہ کلمہ پڑھنے والوں کے گلے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے فیوریٹ ہے کاٹنے کے لیے, کیونکہ دوسرے گلے موٹے ہیں وہ آگے سے مارتے بھی. ادھر پاکستان میں اور باقی اسلامی ممالک میں غریب مسکین عوام جو ہے ان کے گلے پتلے ہیں, اور ان کو آ کے بموں سے مارو یا ان کو پکڑ کے لے جاؤ, ان کو ذبح کر دو. ادھر منہ نہیں کرتے, اسرائیل کی طرف منہ نہیں کرتے, امریکہ کی طرف منہ نہیں کرتے. ادھر جاؤ تو پتہ چلے تم مجاہد بھی ہو. ادھر تمہارا پارا اترتا نہیں ہے تو مسجدوں میں بم دھماکے کرتے ہو, عبادت گاہوں میں بم دھماکے کرتے ہو. دین اسلام کا چہرہ مسخ کر کے تم نے دنیا کے سامنے پیش کر دیا. حاصل کیا کیا تم نے؟ حاصل کیا کیا سوائے اسلام کو بدنام کرنے, سوائے بے گناہ مسلمانوں کے خون سے اپنے دامن رنگین کرنے کے تم نے کیا کیا؟ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے مار دیا. اپنے مولوی کے فتوے سے پہلے قرآن خود بھی پڑھ لو, اندھے مت بنو. آپ ان میں سے جا کے بٹھا کے انٹرویو کر لیں, قرآن کچھ بھی نہیں پتا ان کو. بیچارے برین واشڈ دنیا سے کٹے ہوئے افراد ہوتے ہیں. یہ قرآن کی یہ دو آیتیں دیکھ رہے ہیں آپ, اوپر کیا کہ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے مارا اس کی جزا جہنم میں ہمیشہ وہاں پہ رہے گا. اللہ کا غضب ہے, اللہ کی لعنت ہے, اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا. اور اگلی آیت میں کہہ رہے کہ جب تم اللہ فرما رہے جب تم خدا کے راستے جہاد میں نکلو پہلے تحقیق کر لیا کرو. اندھو, یہ میں کہہ رہا ہوں, پہلے تحقیق کر لیا کرو, اندھے مت بنو. اور اس زمانے میں یہ تھا کہ جو تمہیں سلام, اس کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ اسلام قبول کر لیا اس نے. یہاں کلمے کا تذکرہ بھی نہیں ہے. جو تمہیں سلام کرے مت کہو تم مومن نہیں ہے. تبتغون عرض الحیات الدنیا, تم دنیا کی زندگی کی چیزیں چاہتے ہو. فعند اللہ مغانم کثیرہ, اللہ کے پاس بہت غنیمتیں, ان غنیمتوں کو طلب کرو. کذالکم کنتم من قبل, اس طرح کی حرکتیں تو تم پہلے کرتے تھے, پھر وہی حرکتیں کرنا چاہتے. اس طرح تو تم پہلے تھے. فمن اللہ علیکم, تو اللہ نے تم پر احسان کیا. فتبینوا, بس تحقیق کر لیا کرو, ایسے نہ قتل کر دیا. یعنی مجاہدوں کو بھی اللہ کہہ رہے ٹھیک ہے تم بہت بڑا کام کر رہے ہو, لیکن اندھے ہو کہ یہ کام بھی اللہ قبول نہیں کرے گا. اندھوں کی طرح لوگوں کو تم قتل کرنا شروع کر دو. اس طرح تو تم, اس حالت میں تو تم پہلے مبتلا تھے, پھر اللہ نے تم پر احسان کیا.
پس تحقیق سے کام لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً اللہ جو تم عمل کر رہے ہو اچھی طرح اس کی خبر رکھتا ہے۔ جہاد اگر اس کا حکم ہے تو تحقیق کرنا بھی اسی اللہ کا حکم ہے، یہ نہیں کہ تم ایک حکم مانو دوسرا حکم نہ مانو، اتنے تم جذباتی ہو جاؤ اور بعد میں کہو میں تو مجاہد ہوں، تو میں تو فلان ہوں، تو میں تو یہ ہوں۔ اللہ کی حدود پامال مت کرو جہاد کا نام لے کر۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم، یہ بہترین آیت ہے۔ وہ مسلمان کے جو نکلتے ہیں میدان میں جہاد کے لیے، اور وہ مسلمان کے جو ان کے پاس ایکسکیوز کوئی نہیں ہوتی، پراپر صحیح عذر شرعی عذر نہیں ہوتا لیکن گھروں میں بیٹھے رہتے، اور عذر کیا ہوتا ہے؟ ان کو باہر نکلنے سے ڈر لگتا ہے۔ ان کے بارے میں، ان دونوں گروپس کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی شرعی عذر کے، کہ جو جس کے بعد کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ کے لیے جانا ضروری نہیں، آپ کو معاف ہے، آپ اس حکم سے معاف ہے، بغیر عذر کے گھر میں بیٹھنے والے مومنوں اور راہ خدا میں جان و مال سے جہاد کرنے والے مومن یہ ایک جیسے نہیں ہیں، یہ یکساں نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے بیٹھے رہنے والوں کے مقابلے میں جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بلند کیا۔ گو اللہ نے سب کے لیے نیک وعدہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے، یہاں سے آپ یہ بات سمجھیں کہ ہر وہ جو پیچھے رہ جاتا تھا وہ ضروری نہیں کہ منافق ہو، کچھ لوگ بزدلی کی وجہ سے بھی رہ جاتے، منافق نہیں تھے، منافق تو ہوتے ہیں کہ جو خرابی کرے۔ ایک دفعہ بزدلی، لیکن بزدلی عذر تھوڑی ہے کہ مثلا فرض کرے امام حسین فرمائے کہ میرے ساتھ چلو تو مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے اور مجھے ڈاکٹروں نے منع کیا ہے کہ جہاں حالات سخت تو وہاں نہیں جانا، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ میں جو ہے میرا ہارٹ فیلئر کا مجھے خطرہ ہوتا ہے تو میں ساتھ نہیں جا رہا۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ اگر واقعاً یہ عذر ہو ایسا کہ بندہ چل ہی نہیں سکتا تو اس کے پاس جاد اٹھ جائے گا اس کے پاس، لیکن یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو بزدلی والے، عذر شرعی نہیں ہے ان کے پاس لیکن منافق بھی نہیں ہے اس طرح، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے دونوں سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا، لیکن مجاہدین کا درجہ بہت ہی بلند ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ نے مجاہدوں کو بیٹھ جانے والوں پر بہت عظیم اجر عطا کیا ان کے مقابلے میں۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، یہ درجات ہیں اللہ کی طرف سے اور مغفرت اور رحمت ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور رحیم، خصوصی رحمتیں کرنے والا ہے، اسے پتہ ہے کس کو کون سی والی رحمت دینی ہے، کس نے کتنا کام کیا ہوا۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم، یقیناً وہ لوگ جن کی جانیں فرشتے لینے کے لیے ان سے کہتے ہیں تم کیا کر رہے تھے، تم کس کام میں تھے، اور حالت یہ کہ وہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ وہ آگے سے کہتے ہیں قالوا کننا مستضعفین فی الارض، وہ جن کی جانیں نکالی جا رہی ہیں، جو خود اپنے نفسوں پر جنہوں نے ظلم کیا، فرشتے ان سے سوال کرتے ہیں کہ تم کیوں اس حالت میں پہنچے؟ وہ کہتے ہیں ہم زمین میں مستضعف تھے، ہم کمزور تھے۔ قال، فرشتے ان کو جواب میں کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین واسع نہیں تھی کہ تم زمین میں ہجرت کر جاتے، اس جگہ کو چھوڑ کے چلے جاتے جہاں پہ تمہارا بیڑا غرق ہو گیا، تم بے دین ہو گئے۔ ابھی عرض کرتا ہوں اس کا پس منظر، فاولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور وہ برا ٹھکانہ۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، رسول اللہ کے ساتھ ہجرت نہیں کی۔ کیوں ہجرت نہیں کی؟ ان کا اپنے مال بھی چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ ہجرت کا مطلب یہ تھا کہ جو مکہ میں پراپرٹی ہے اس زمانے میں جیسی ہے جیسی تیسی ہے، رشتہ دار ہیں،
حتیٰ کہ بیوی نہیں مسلمان ہوئی، بچہ نہیں مسلمان ہوا، ہجرت کا مطلب یہ تھا کہ دین کی خاطر یہ سب چھوڑنا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے اگرچہ اسلام قبول کیا لیکن ہجرت نہیں کی، یہ پیچھے رہ گئے، انہی کے ساتھ رہے، بالآخر دین سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے، اس غلط ماحول میں رہتے رہتے دین سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو ان کے بارے میں خدا فرما رہا ہے، کیونکہ اوپر والی آیت میں اللہ نے کچھ ایسے مومنوں کا تذکرہ کیا کہ جو گھر بیٹھے رہے، منافق نہیں ہے لیکن اللہ کا اچھا وعدہ ہے ان کے لیے، لیکن چونکہ یہ ایک بڑا حساس معاملہ ہے، وہ بندے کہ ہم تو وہی والے ہیں، ہمیں بھی تو اللہ نے کچھ دینا ہی دینا، ہمیں تھوڑا ہی کافی ہے۔ دنیا میں نہیں کہتے ہمیں تھوڑا کافی ہے، دنیا میں کہتے ہیں کوئی ایسا طریقہ بتاؤ ہمارا پروفٹ زیادہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ دین میں کہتے ہیں ہمیں تو تھوڑا ہی کافی ہے۔ یہ ایمان کے نقص، ہمارے ایمان کے نقائص کی علامتیں ہیں ساری۔ دنیا پر ایمان بہت زیادہ ہے، لہذا چاہتے ہیں دنیا بہت زیادہ ملے، آخرت پر ایمان مثلا ذرا کم ہے، نقص ہے، کہتے ہیں اتنا ہی ہمیں کافی ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے جن کا میں نے آپ کو بیان کیا کہ یہ پیچھے رہ گئے تھے اور یہ بے دین ہو گئے، ان کے بارے میں فرما رہا ہے، میں دوبارہ آیت پڑھتا ہوں، آپ پر زیادہ واضح ہو جائے گی۔ اور وہ لوگ جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ یہ اپنے آپ پہ ظلم کرنے سے کیا مراد ہے؟ ایسی جگہ جہاں دین خطرے میں، ہجرت کر جاؤ، نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں ہم اس سرزمین میں بے بس تھے، یہ کافر بڑے طاقتور تھے اور فلان تھے، یہ وہ تھے، لیکن ہماری پراپرٹیز تھی، یہ نہیں بتاتے، ہم اس لیے نہیں گئے، ہم ان کو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ تو فرشتے کہیں گے کیا تم اللہ کی سرزمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ بس ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، سوائے کمزور یعنی بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی، یعنی کچھ حقیقت میں بھی مستضعف ہیں، کچھ ہیں جو بنے ہوئے، اصل میں دنیا پرست ہیں، دنیا نہیں چھوڑنا چاہتے، کہتے ہیں ہم یہاں پہ رہیں گے، کیا کریں مجبوری ہے، یہ نہیں۔ کچھ لوگ ہیں واقعاً بے بس اور مستضعف، مثلا وہ کسی کافر کے غلام ہیں، کسی کافر کی وہ نوکری کرتے ہیں، وہ وہاں سے نہیں نکل سکتے، اسلام قبول کر چکے، اب ان کا بس ہی نہیں ہے۔ ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے الا المستضعفین، یہ اگر وہاں پہ رہ گئے، کفر کی سرزمین پر دیار کفر میں رہ گئے اور ان کی حالت اگر خراب ہو گئی، ان کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ توجہ فرمائیں، سوائے ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے جو کوئی نہ چارہ کر سکتے تھے نہ کوئی راستہ پاتے تھے، وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا، نہ کوئی راستہ پاتے تھے۔ یہ بہت آیت ہے، بڑی اللہ کی وسعت رحمت والی آیت ہے ان کے لیے کہ جو اپنے قصور سے نہیں، دوسروں کی وجہ سے بیچارے صحیح جگہ پہ نہیں پہنچ سکتے اور پیچھے رہ گئے اور کفر کی زد میں ان کے پاس رہ گئے۔ جو واقعاً مستضعف ہیں ان کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، یہ لوگ بہت نزدیک ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اللہ تو معاف کرنے والا، بہت مغفرت کرنے والا، جس کا اب یہ خدا بہتر جانتا ہے قصور کس کا ہے، دنیا پرستی کس کی ہے، اور کون ہے جس کا اپنا قصور کوئی نہیں، اس وجہ سے رہ گئے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو نزدیک ہے کہ خدا معاف کرے۔ یہاں پر میں یہ عرض کر دوں، وقت تقریباً تمام ہو چکا ہے، لیکن میں اس کو تمام کر دوں کہ یہ جو ہجرت کا مسئلہ ہے، آج بھی بہت سارے لوگ ہجرت کرتے ہیں، وہ افراد کہ جو ایسا ماحول چھوڑ کر، یہ میں ضروری نہیں کہہ رہا کہ پاکستان سے باہر جانا میری یہ مراد ہے، نہ، ایسا ماحول کہ اس طرح بات کرتا ہوں میں، کسی ایسے ماحول میں رہتے تھے جہاں پر دین محفوظ نہیں ہے، دین خطرے میں ہے، ماحول ایسا ہے کہ خراب ہو جائیں گے بچے، بے دین ہو جائیں گے، لیکن دنیاوی مفاد کی وجہ سے وہاں پہ رہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ گروپ ہے جو اوپر بیان ہو رہا ہے۔ اگر یہ بے دین ہو جائے، اللہ ان کا عذر قبول نہیں کرے گا۔ ہم کہاں جاتے تو ہم فلان کرتے تو یہ کرتے وہ کرتے، یہ عذر قبول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور کیا کہیں گے فرشتے؟ وقت موت کہیں گے اللہ کی زمین واسط اور طرف چلے جاتے، ایسی جگہ چلے جاتے جہاں پر تم جیسے کوئی اچھا سوسائٹی رہ رہی ہوتی، وہاں پر جا کے تم اپنے بچوں کا دین محفوظ کر لو۔
اور یاد رکھیے دین ویسے خراب زیادہ ان کا ہوتا ہے جو بالکل پھر دوسرے معاشروں میں غرق ہو جاتا ہوتا ہے کہ بس دنیا تو ہو آخرت جاتی، پھر آخرت کے لیے ان کے مسلک کے لوگ انہیں لالی پاپ دے دیتے کہ تم یہ چند رسمیں ادا کرو، ٹھیک ہے، تو تمہاری جنت پکی ہے۔ کہ میں بار بار کہتا ہوں، ابھی کل ہی ایک کسی دوسرے ملک سے آئے ہوئے دوست تھے، وہ بتا رہے تھے، ان کی باتوں سے سمجھ یہ آ رہا تھا مجھے کہ وہاں پر کچھ رسمیں تو ادا ہوتی ہیں، اور وہ کہہ رہے کیا تھے کہ مولانا صاحب بچے بچیاں تباہ ہو رہے ہیں وہاں، یورپ کا ملک تھا، بچے ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، ہم کیا کریں؟ لیکن رسمی کام ہوتے ہیں سارے، جنت کنفرم ہوئی ہے، تو جب جنت کنفرم ہوئی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ یہ غلط تحریف مال خور علماء نما لوگوں کا بنایا ہوا زہر ہے کہ جو دین لوگوں کے اندر سے ختم کر دے، اور یہ والا مسئلہ پاکستان کے اندر بھی ہوتا ہے، یورپ میں تو پھر اور زیادہ ہو جائے گا۔ توجہ فرمائیں، اصل دین سمجھے، اللہ کی کتاب سے سمجھے، پھر دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو ان کو فرشتے کہیں کہ تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ یا ایسے لوگ کہ جو ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں دین محفوظ ہے لیکن دنیا کی خاطر ہجرت کر کے چلے جائیں ایسی جگہ پر جہاں دنیا زیادہ کمانی، تو اگر تو وہ ایسا انتظام کر سکتے ہیں پھر خرچ کریں، ماحول ایسا بنائیں، اس پر بھی سرمایہ گزاری کریں کہ بچے ان کے محفوظ رہیں، اور دوسری کمیونٹی اگر ساتھ رہ رہی اور بھی ہے مسلمان، ان کے لیے بندوبست محفوظ رکھ سکتے۔ اگر نہیں ہوتا اور بچے بے دین ہو جاتے ہیں، قیامت کے دن یہ ماں باپ خدا کی بارگاہ میں پکڑے جائیں گے، اور یہی اولاد قیامت کے دن کہے گی خدایا تو نے ان کو تو مسلمان پیدا کیا، انہوں نے ہمیں اس معاشرے میں دھکیلا تھا۔ کیونکہ قیامت کے دن یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتی و بنی، اس دن انسان اپنے بھائی سے اور اپنے باپ سے اور اپنے بیٹے سے اور اپنی بیوی سے اور اپنی ماں سب سے بھاگیں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کیوں بھاگیں گے؟ اس لیے وہ لوگ بھاگیں گے جو دنیا میں اللہ کی اطاعت میں نہیں رہے، حالانکہ یہ رشتے بڑے کلوز تھے، لیکن قیامت کے دن ایک دوسرے کو دشمن ہوں۔ تو اگر ایسی جگہ پر ہے جہاں بے دین ہونے کا اندیشہ ہے، ہجرت کر رہا ہے، خداوند عالم وسعتیں پیدا کر دینے والا، اللہ پہ توکل کر، لیکن دین کا سودا دنیا کی وجہ سے نہ کر۔ یہ آیات زندہ ہے ہر زمانے میں، ایسا نہیں ہے کہ ان کا شار نزول پڑھ کے اوئے ہوئے ہوئے بڑے غلط لوگ خود وہی کر کے بیٹھے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن کی آیات زندہ ہیں تا قیامت زندہ ہے۔ اور ہجرت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتا ہے؟ یہ آج کے لیے آخری آیت، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے۔ اس زمانے میں مکہ سے مدینہ جانا تھا، پہلے حبشہ گئے تھے مسلمان، لیکن ہر زمانے میں ہجرت کیا ہے؟ کوئی برا کام کرتے آپ خدا کی خاطر، ہجرت دوری اختیار کرنا ہے۔ قرآن مہجور یعنی قرآن سے دوری اختیار کر، جس سے ہجرت کر لی جائے اس کو مہجور کہا جاتا ہے، دور ہو جائے اس سے۔ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، وہ زمین میں بہت ساری پناہ گاہیں اور کشائش پائے گا، وسعتیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم خدا کی خاطر کرو۔ مکہ سے اگر لوگ ہجرت نہ کرتے، فتح مکہ کی صورت میں داخل ہوتے آ کر کی ہجرت انہوں نے خدا کی خاطر، برداشت کی سختیاں، لیکن اینڈ کیا نکلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو وہ سربلندی اور طاقت عطا فرما دی۔ جو خدا کے راستے میں ہجرت کرے گا زمین میں بہت ساری پناہ گاہیں پا لے گا۔ یہ نہ سمجھے جہاں پہ میں ہوں اس کے علاوہ کہیں مجھے پناہ ہی نہیں ملے گی تو میری سیکیورٹی کہیں نہیں ہوگی تو فلاں نہیں ہوگی۔ یہ اس بندہ خود جانتا ہے، یہ میں تو بیان کروں ظاہری بات نہیں، چند بندہ خود جانتا ہے کہ میرے اندر کیا فلم چل رہی ہے، میں کس لیے بیٹھا ہوں، کس لیے جا رہا ہوں ایک جگہ سے دوسری جگہ، یہ بندہ خود جانتا ہے۔ جو اللہ کی زمین جو ہجرت کرے گا، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا، وہ زمین میں بہت ساری پناہ گاہیں اور کشائش یعنی وسعتیں پائے گا۔ اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، مہاجرن الی اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور آج کیا؟ آج دین کی خاطر کچھ کسی چیز کو چھوڑ دے، یہ ہجرت۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنے گھر سے ہجرت کر لے، ثم یدرکہ الموت، ابھی نہ پہنچا ہو رسول کے پاس، ابھی منزل پہ نہیں پہنچا، موت اس کو آ کے درک کر لے، فقد وقع اجرہ علی اللہ۔ یہ وقع یعنی اب اس کا میں ترجمہ کس طرح کروں؟ اس کا اجر اللہ پر واقع ہو جاتا ہے، واقع ہو جاتا ہے یعنی گویا کہ اللہ کے ذمے پر آ جاتا ہے۔ یہ
वैसे तो सब का अजर अल्लाह नहीं देना है, सबका कहा हुआ है, लेकिन ये बहुत ताकीद वाले लफ्ज़ है। जैसे मसलन कहते हैं ना कि ये जिम्मेदारी मेरी गर्दन पर आ पड़ी है और मैंने इसको अदा करना, ये इस किस्म के अल्फाज है। जिसको रास्ते में उसका अजर अल्लाह पर वाक़ हो जाता है। वकान अल्लाह गफूर रहीमा, और अल्लाह कमियाँ बेशियाँ दूर कर देने वाला, बहुत ज़्यादा मग़फ़िरत का माना ये होता है दूर कर देने वाला, और यानी वो जो मंजिल पे पहुंचने पर जो चीज़ें मिलनी थी अल्लाह वो कमी भी दूर कर देगा, चूँकि रुख उधर था, अब रास्ते में उसके इख्तियार में नहीं था कब मौत आ गई, किसी काफिर ने कत्ल कर दिया या वैसे मौत आ गई। फ़क़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह वकान अल्लाह गफूर रहीमा, अल्लाह मग़फ़िरत करने वाला यानी कमियां दूर करने वाला, और अल्लाह तबारक व तआला इस खसूसी रहमत के बारे में जानता है कि किसको ये देनी है। रहीम खसूसी रहमत वाली ज़ात को कहते हैं। परवरदिगार आलम की बारगाह में दस्त दुआ बुलंद करते हैं, परवरदिगार बेहक़ के कुरान करीम, बेहक़ के मोहम्मद व आले मोहम्मद, कुरान करीम और अहले बैत अतहार की तालीमात को पढ़ने की, समझने की, अमल करने की और दूसरों तक पहुँचाने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमा।